السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں بیماریوں کو دور عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو دیکھیں، اب مسائل میں ہم نے سبق نمبر 16 اور 17 پڑھا تھا۔ پیچھے کون کون سی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھی تھی اور نماز کے شرائط پڑھے تھے، یعنی نماز کے باہر کے جو فرائض ہیں پیچھے سبق نمبر 17 میں ہم نے وہ پڑھے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے نماز کے ارکان، یعنی نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، نماز کے اندر کے فرائض اب ہم پڑھیں گے، یعنی نماز کے اندر یہ 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یعنی ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس اللہ اکبر وہ کہنا، نمبر 1۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، یعنی نیت کر کے جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ خرام تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ دیکھیں، رکوع کرنا سب کو پتہ ہوگا، رکوع ہم گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہم دونوں سجدے کرتے ہیں۔ یہ سارے نماز کے اندر کے فرائض ہیں، نماز کے اندر صرف 6 فرائض ہیں۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا اور نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ تشہد کی مقدار، تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات کو تشہد کہتے ہیں۔ نماز کے ارکان سنائیے، یہ 6 نماز کے ارکان ہیں، ان کو اچھے سے یاد کر لینا اور ان کا پتہ ہونا سب کے لیے ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سبق نمبر 19 میں ہے نماز کے واجبات، وہ چیزیں جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 فرض نماز کی، صرف فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4 یعنی پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے۔ نمبر 4 قرات کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی بیچ میں بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہ کرنا۔ قرات کے بعد، قرات یعنی جو ہم کھڑے ہیں الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 5 قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی فٹافٹ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، رکوع کیا اور ڈائریکٹ سیدھا سجدے میں چلے گئے، نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ کا قومہ کرنا ہے، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 6 جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یعنی ایک سجدے میں جاتے ہیں پھر ہم تسلی سے اٹھتے ہیں، پھر تسلی سے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹرین کی طرح فٹافٹ ہم پڑھے جا رہے ہیں، اس نماز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کوشش کریں، اب اتنا تو نماز کا طریقہ یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ نمبر 7 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہاں آگے نا نماز کو تسلی سے سکون کے ساتھ ادا کرنا، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 8 قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 9 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، تشہد یعنی میں بار بار بتا رہی ہوں، تشہد یعنی التحیات پڑھنا، دونوں قاعدوں کے درمیان، دونوں قاعدوں یعنی ہر دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا، جو کہ واجب ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 10 لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا۔ نمبر 11 وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائیں قنوت پڑھنا۔ اب دیکھیں اس کے سوالات آ چکے ہیں۔
دعائے قنوت کیا ہوتی ہے؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ والی دعا ہم پڑھتے ہیں نا وطر کی نماز میں، یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ یعنی اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اس کو سیکھیں، یہ نہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں جیسا آپ نے بچپن میں سیکھ لیا بس سیکھ لیا، نہیں، ہمیں اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے اور اس کو صحیح ادا کرنا ہے، تبھی تو اس نماز کا کوئی مطلب بنے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں سوالات، اس میں 4 سوال دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعدیل ارکان کا حکم بتائیے، تو تعدیل ارکان کا حکم یہ آ گیا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 2، تشہد کا حکم بتائیے، تشہد کا حکم۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ قاعدہ اولیٰ کا حکم بتائیے، قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 4، نماز کے چند واجبات سنائیے۔ یہ نماز کے سارے 11 واجبات ہیں، یہ سارے چوتھے کا آنسر یہ سارا پورا ہے، پورا نماز کے واجبات ہیں۔ ٹھیک ہے۔